بیت اللہ کفایت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کفایت زندہ باد۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شاہین جمعیت اور شیر جمعیت میری مراد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں۔ نعروں سے آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب او کما قال علیہ السلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو؟ نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو، وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے؟ روزہ اطہر کی آواز سنو، سنو، وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے؟ مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی۔ اندلیب مل کر کرے احوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ ہمارے ملک چلے آؤ، صدا برساتے رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ وہ میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک،
دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گیلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوقی نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ پوری قوت سے بولو، دور بدلے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، اونچا بولیے۔ قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی۔ ہاتھ بلند نہ ہوا تو باہر نکال لیں گے، ہاتھ بلند کر دو۔ نمرود جائے گا، براہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، بول رہا ہوں آئے گا، وہ یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، وہ امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمن آئے گا۔ زور سے وہ دیکھو، عتبہ جائے گا، وہ شیبہ جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، محمد آئے گا، بولتے رہیں آئے گا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ بلند کر کے بدلے گا۔ گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ربی۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ بلند کر کے بولو، زور سے بولو۔ یہ مال و دولتی دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، گرچہ بت ہیں حکومت کے آستینوں میں، گرچہ بت ہیں ایوانوں کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔
نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغی علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بولیے اللہم صلی علی محمد، بولیے۔ لفظ محمد کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ دوسرے میم پر ٹھہرا جائے۔ بولیے اللہم صلی علی محمد، اونچی آوازیں، مجمع تو بڑا ہے۔ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں ایبٹ آباد کے علماء اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خواب میں نبی علیہ السلام کی ملاقات نصیب فرمائے۔ اصل بارائن تو مولانا اللہ ویسائے صاحب کا ہوگا اور انہی کا حق ہے۔ میرا بیان اس کے لیے مجمع جوڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں بانس کے، تو وہ بیان نہیں کرتے، وہ مجمع کو جوڑتے۔ تو میں نے بھی اپنے پاس وہی بانس کا ڈنڈا رکھا ہے کہ مجمع کو جوڑوں اور مولانا صاحب کے لیے میں ماحول بنوں۔ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 87 غزوات یا سرایا ہوئے، 87 تقریباً، اور اس میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 259۔ اور اگر آپ اس کا اوسط نکالیں جعفر تو یہ بنتا ہے 3 4 4 5 فی غزوہ یا فی سریہ۔ اور آپ کی رحلت فرمانے کے بعد ایک نبی علیہ السلام کی عزت کی جنگ جس کو صحابہ اس نام سے یاد کرتے تھے، اس میں صحابہ شہید ہوئے 1200۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے شہید ہوئے؟ 259۔ 1200 اور 259 میں فرق ہے نا۔ اب صحابی جو ہے وہ اسلام کا مزاج جانتا ہے، یہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کہاں کھپانی ہے اور خون کہاں دینا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور آپ کی رحلت کے بعد ختم نبوت کی جنگ میں
1200 صحابہ جس میں 600 صحابہ حفاظ تھے وہ شہید ہوئے، تو مان لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت یا ان کی عزت کی جنگ اسلام کی نظر میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، لوگوں ہم لڑائی جیت گئے ہیں، مسیلمہ مر گیا ہے، اسود عنسی نہیں رہا، 12 ربیع الاول کا دن ہے، لوگ واپس آ رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی مدینہ میں نہیں ٹھہرنا، ان کا استقبال کرنا ہے، انہوں نے نبی کی عزت کی جنگ جیتی ہے۔ تو آئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ایک مجاہد کا استقبال کیا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم کو کیا بتاؤں، لحد کا بھی پتا نہیں۔ وہاں حکمران اور رعایا کے درمیان یہ فاصلے نہیں تھے۔ آئے اوالی مدینہ پر، تمام صحابہ کو لے کر آئے اور ایک مجاہد سے ملے، سینے سے لگایا، ماتھے پہ چوما، سینے سے لگایا، ماتھے پہ چوما، اور کہا مبارک ہو، تم نبی کی عزت کی جنگ جیت گئے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں، میں ان سیرت کی کتابوں کی ورگردانی کرتا ہوں جہاں ان کے ساتھ عمر فاروق کھڑے نہیں تھے۔ عمر کہاں ہے؟ وہ ابوبکر کے ساتھ کیوں نہیں؟ دیکھا تو عمر ایک ٹیلے پر ہے اور کسی کو تلاش کر رہا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ میرے ساتھ اس جنگ کے اندر میرا چچا گیا تھا زید ابن خطاب، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا مسلمان تھا، مشہور نہیں تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ تجارت کرتا تھا اور ساتھ کھاتے تھے۔ تو وہ زید شہید ہو گیا اور یہ عمر اس مجمع کو چھوڑ کر جو ٹیلے پہ کھڑ کے کسی کو تلاش کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں زید ہے، زید سے محبت ہے۔ جب سارا لشکر چلا گیا، ابن والو، آخر میں قتیبہ ہوتا ہے۔ قتیبہ کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھائے، وہ بھی چلا گیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے اب مجھے ہمت ہو گئی، میں سامنے آیا، پوچھا چاچا کدھر ہے؟ ایک جملہ بولا، عمر گر گئے، وہ جبل استقامت گر گئے۔ محبت کا اندازہ لگاؤ، چاچا کدھر ہے؟ جواب دیا وہ تو شہید ہو گئے۔ یہ سنا اور گر گئے۔ لوگوں نے ہاتھوں کی تلیاں ملنا چاہیے، پاؤں کی تلیاں ملنا چاہیے۔ بے ہوش تھا، پانی دیا، ہوش میں لائے، اٹھانا چاہ۔ عمر ہوش میں آئے تو اشارہ کیا مجھے نہیں اٹھاؤ، میں زمین پہ لیٹے اللہ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہوش میں آئے تو آسمان کی طرف انگلی کی، آپ بھی کرو سب لوگ، آسمان کی طرف انگلی کی، کہا ربا تو جانتا ہے نا مجھے زید سے کتنی محبت ہی، تو یہ محبت کا گواہ ہے، تو یہ بھی جانتا ہے وہ تیرے نبی کی عزت کی جنگ میں شہید ہوا ہے، ربا میرے خاندان کی یہ قربانی قبول فرما۔ ایک آدمی تھا، متمم نام تھا اس کا، شاعر تھا، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس نے اپنے بھائی کے مرنے پر قصیدہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، 1000 اشعار پڑھے، 1000 اشعار۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے گھر مت لے جاؤ، مجھے مسجد لے جاؤ۔ مسجد گئے تو متمم وہاں وضو کر رہا۔ عمر نے کہا متمم تم شاعر ہو نا؟ میں شاعر نہیں ہوں۔ تم شاعر ہو تو تم نے اپنے بھائی کے لیے 1000 اشعار کہے، میں بہت غمزدہ ہوں، اگر میں شاعر ہوتا تو میں 2000 اشعار کہتا۔ عارفانہ سوال تھا، جواب بھی عارفانہ تھا۔ کیا جواب دیا متمم نے؟ متمم نے کہا کہاں میرا بھائی، کہاں تمہارا بھائی؟ میرا بھائی کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی کارنامہ نہیں تھا، میں نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اشعار کہے۔ تیرے بھائی کو تو جاننے والے فلک بھی موجود ہیں، ملک بھی موجود ہیں، عرض بھی موجود ہے، سما بھی موجود ہیں، اس کے حق میں شعر کہنے کا کیا فائدہ جس کے حق میں خود اللہ تعالیٰ اس کی افضلیت کی گواہی دے رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ اپنے حکمران کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت ہماری قوت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، خدا کے لیے میں نہیں چھیڑو۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے الفاظ پہ،
لیکن کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمیں پاکستان میں 74 سال میں جو حکمران ملے، اللہ ماشاء اللہ کہتا ہوں، وہ چور قسم کے حکمران تھے۔ ایک آیا، اس نے کہا یہ چور ہے، دوسرے نے کہا یہ چور ہے۔ میں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ باقی تو تم جھوٹ بولتے رہے، تو ایک بات سچی ہے کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ میں نے اس کے لیے شعر نکالا، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب تم چور بن رہے تھے تو میں اپنی کردار بتا رہا تھا۔ مجھے معاف کیجئے یہ بتانے کے لیے، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو دو مکاتب فکر موجود تھے۔ یہ دیوبندی بریلوی نہیں کہہ رہا، مقلد غیر مقلد نہیں کہہ رہا، شیعہ سنی نہیں کہہ رہا، حیاتی مماتی نہیں کہہ رہا، تھانوی مدنی نہیں کہہ رہا، سیاسی غیر سیاسی نہیں کہہ رہا، خانقاہی غیر خانقاہی نہیں کہہ رہا، تبلیغی غیر تبلیغی نہیں، تعلیمی مکاتب فکر۔ ایک کا نام تھا دیوبند اور ایک کا نام تھا علی گڑھ۔ آج 74 سال بیلے، 74 سال کے بعد ذمہ دارانہ اعتبار میں تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے قوم کو کیا دیا، میں نے قوم کو کیا دیا؟ تم نے قوم کو جھوٹے دیے، گستاخ دیے، چور دیے، لٹیرے دیے۔ میں نے قوم کو ایماندارانہ قیادت دی، میں نے قوم کو ایک منصف قیادت دی۔ قوم مایوس نہیں ہونا، اگر تم ان سے مایوس ہوگے تو دیوبند کا بیٹا تمہیں انصاف والا اور ایماندارانہ قیادت فراہم کرے گا انشاءاللہ۔ نام نہیں جانتے اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو زندہ باد۔ میں نہیں کہتا، بھٹو صاحب آئے تھے، بھٹو صاحب آئے تھے، بھٹو صاحب آئے تھے، کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو چوروں کی فہرست بنائی، 300 چور اس کے اندر آگے، ان کو ہٹا دیا۔ ہمارے نیازی صاحب کے والد صاحب تھے، CNW میں نوکر تھے، اکرام اللہ نیازی، ان کو بھی ہٹنا پڑا۔ بیٹا کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ 300 چور۔ اب میں حق رکھتا ہوں آپ پر کہ آپ الحمدللہ بولو جب میرا جملہ ختم ہو جائے۔ 300 چور بڑے بڑے آئے، اس میں دیوبند کا ایک بیٹا نہیں تھا۔ ہاتھ بلند کر کے بولتے، ہاتھ بلند کر کے بولتے۔ جب تم چوری کر رہے تھے ہم کردار بنا رہے تھے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے وہ پسند مجھے یہ پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ پھر آیا نا وہ مشرف آیا، صاحب نہیں کہتا اس کو۔ میں نے صاحب نہ کہنے پر بہت مارے کھائی ہیں، اللہ ویسا ہے، صاحب نہیں صاحب کہوں گا، مجھے ڈرایا صاحب کہو نہیں۔ کیوں نہیں کہتا؟ جب وہ کہہ رہا تھا عطا ترک میرا آئیڈل ہے، تو یہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور جوان بیٹی بھی ساتھ کھڑی ہوئی نہا رہی۔ کیا پیغام دیا اس نے ہم کو؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرتی قومی سے گڑ گیا، پوچھا جون سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا، نہیں صاحب بولوں گا، صاحب نہیں بولوں گا۔ آیا مشرف، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، تو انہوں نے 8800 چوروں کی تشخیص کرائی، تعارف کرائی، بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے چور ہیں۔ لوگوں نے ٹو لگائی، سینکڑوں میں مولوی کا نام نہیں تھا، اب ہزاروں میں مولوی کا نام آئے گا۔ آج الحمدللہ کہہ دو 8800 میں دیوبند کا ایک بیٹا بھی نہیں تھا۔ ہاتھ بلند کر کے کہہ دو، حقائق بتا رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے بیٹھو۔ زندگی اور موت صاف نزدیک نزدیک ہے، میری والی بہت جلدی آ رہی ہے، ہاتھ بلند کر کے بولو، بولو۔ نہیں معلوم اگلے سال آپ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ آج سچ سن لو،
اور آج نئے بیٹری لے کر مولوی کا کرپشن ڈھونڈ رہا ہے. کرپشن ہوگی تو ملے گی نا, کرپشن نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے. میرا گلہ یہ ہے تمہارے نظام تعلیم نے گستاخ پیدا کیے. تمہارے نظام تعلیم نے کیا کیا؟ نبوت والے دعوے دار بھی تمہارے ہیں. یہ جو احمد قادیانی ہے غلام, یہ بھی علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے. بعد کے لوگ وہ بھی ایسے ہیں. میرے کردار نے, میرے دیوبند نے گستاخوں کا قلقم کیا ہے. اب بھی انقلاب آنے والا ہے, دروازے پہ کھڑا ہے, دستک دے رہا ہے. مولانا وسایا ہزارے کی سرزمین, احمد شہید کی سرزمین, اسماعیل شہید کی سرزمین, غلام غوث ہزاروی کی سرزمین, غلام رسول کی سرزمین, مولانا شفیق الرحمان کی سرزمین, مولانا اسحاق لودھی کی سرزمین. انشاءاللہ اس انقلاب کا ہر اول دستہ رہ کر, خون دے کر انشاءاللہ ختم نبوت کا انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ. ختم کر رہا ہوں, نعرے چھوڑ دو. ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں علی گڑھ پر, اور ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں دیوبند پر, اور پھر آپ سے کہتا ہوں نا, خیال کرو ذرا, خیال کرو کیا کہنا چاہتا ہوں. دیوبند کو کہتا ہوں نہیں, پہلے علی گڑھ کو کہتا ہوں, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. کاش زندہ دل لوگ ہوتے وہ داد دیتے, دادا نہیں داد. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیرے رہبری کا سوال ہے. پورا مجمع بولے, پورا مجمع بولے, شوق سے بولے. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی, زور سے بولو. دیوبند کو کیا کہتا ہوں, ان کے کردار کو سلام کر کے کہتا ہوں, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا کہتا ہوں دیوبند کو, کہتا ہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا کہتا ہوں دیوبند کو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین. سبق پھر پڑھ شجاعت کا, دیانت کا, امانت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا, دیانت کا, امانت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا, دیانت کا, امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. انشاءاللہ ختم نبوت پر جان دینے کے لیے تیار ہو. اپنے امور ان نالائق گستاخوں کو مرزا مسرور سے پوچھ کر آنے والوں کے حوالے نہیں کرو. مولانا اللہ وسایا, میں تمام حکمرانوں سے ناراض ہوں, آج کے حکمران سے زیادہ ناراض ہوں. مجھے بتایا جائے جب یہ آیا تو اس نے خاتم النبیین کا لفظ گول کر کے پڑھا, خاتم النو نبیین. اور جب عارف علوی آیا ڈینٹل سرجن, اس نے خاتم النبیین کا پیرا چھوڑا. دو آئے تو میاں عاطف کو لے آئے, جو غلام محمد قادیانی علیہ ما علیہ کا پوتے کا بیٹا ہے یا بیٹے کا پوتا ہے, خاندانی آدمی کو لے آئے. اس کے بعد آسیہ ملونی کے کیس میں خلاف اصول میرٹ فیصلہ دیا اور ان کو ویٹیکن بھیج دیا. اور اس کے بعد ایک بوڑھے شیخ الحدیث مولانا شیخ سمیع الحق کو مار دیا. اور اس کے بعد کرتارپور کا بارڈر کھول دیا قادیانیوں کے لیے. سچ کو سامنے آ جانا چاہیے, سچ کو سامنے آ جانا چاہیے. اور حکمران امام دباؤ کے مقلد ہیں, ان پہ دباؤ آ جانا چاہیے. ہمارا حکمران نالائق ہے, ہمارا حکمران نااہل ہے, ہمارا حکمران کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. ہم اس سے حل نہیں کروائیں گے ختم نبوت کا مسئلہ. مولانا اللہ وسایا پہلے اس کو اتاریں گے, پھر خود بیٹھ کر مسئلہ حل کرائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. میرا طرز استدلال دیکھیے پھر دعا دیجئے. اللہ حکم دیتا ہے کہ نااہلوں کے حوالے نہیں کرو امانت کو. ختم نبوت امانت ہے اور یہ نااہل ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. صحابی آیا تھا نبی علیہ السلام سے پوچھ کے گیا شریفی صاحب متی الساعہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب دیا اذا ضیعت الامانات فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع ہونا پھر قیامت آئے گی. اس نے کہا میں نہیں سمجھا. پھر سمجھاؤ. اور صحابی تو سمجھ گیا. لاکھوں ہزاروں کو سمجھا گیا, ہمیں سمجھا گیا. وکیف اذاعتها یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بتا دیجئے یہ کیسے ہوگا جب امانت ضائع ہوگی؟ تو جواب دیا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب امور مسلمین کو نااہلوں کے حوالے کیے جائے, جب امور مسلمین کو یزیدیوں کے حوالے کیا جائے, جب امور مسلمین کو یہودیوں کے ایجنٹوں دامادوں کے حوالے کیا جائے, پھر قیامت بولو آئے گی, آئے گی, قیامت آئے گی. ہماری قیامت آ گئی ہے, ہماری قیامت آ گئی ہے. اپنے مزاج کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق اس آیت اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے, ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے تو اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے؟ اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. خون دو گے, قربانی دو گے, ہاتھ بلند کرو, سر کی فصل کٹاؤ گے, ہاتھ بھی بلند کرو, بلندیوں کے فیصلے خود بھی کھڑے ہو کر انشاءاللہ کا. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. صبر بھائی نعرے والا. میری خواہش ہے کہ ہاتھوں کو لہراؤ زور زور سے. میڈیا والو یہ وعدہ ہے, یہ ہاتھ لہرا رہے ہیں, ان کے فوٹو کھینچو, ہمارے نہیں کھینچو. زور زور سے, زور زور سے. 2 منٹ تک مجھ سے عمران خان پوچھے گا آپ عیدگاہ گئے تھے, ایبٹ آباد گئے تھے, عالمی مجلس کا ایک جلسہ تھا, لوگ ہاتھ ہلا, زور سے ہلاؤ نا, لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا وہاں ہر شریک آپ کو کہہ رہا تھا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت زور سے, توحید کی امانت سینوں میں ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. پشتوں میں کہتے ہیں ڈیر بخنا و مننا, وآخر دعوانا الحمدللہ.